لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ثابت کروا دی اور خود سائنسدانوں نے اس بات کو مانا کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہوا نہیں ہے. ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ اس کے آس پاس جو دوسرے پلانٹ ہیں وہ گھومتے ہیں، لیکن سورج خود بھی وہ اپنے مدار پر چل رہا ہے اور ان پلانٹ کو ساتھ لیے ہوئے وہ سورج آگے بڑھ رہا ہے اور وہ گیلیکسی کا چکر لگا. تو یہ قرآن کی بات ثابت ہو گئی. سائنس کسی بھی طریقے سے قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سائنس میں آدمی جتنا ترقی کرتا جائے گا اتنا وہ خدا کے اور قریب ہوتا جائے گا اور قریب ہوتا جائے گا، خدا کی قدرت سے اور پردے ہوتے جائیں گے. اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بات سمجھا دی اور ایک آیت میں انسان کو اس کے اوقات دکھا دی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان جو بھی سیکھتا ہے، جس چیز سے بھی وہ پردہ اٹھاتا ہے، جو بھی ریسرچ کرتا ہے، جو بھی نئی تحقیقات اس کے سامنے آتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی سکھائی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو بتایا ہے. اور خاص طور پر سائنس کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں جو نئی نئی چیزیں، نئے نئے ریسرچ ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک آیت ہے. اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سائنس میں جتنی بھی ترقی کر لی جائے قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتا، خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بنانے والے اور کریٹر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ کریٹر کے اور قریب کرنے والی اور انسان کو کریٹر کا تعارف کروانے والی یہ ضرور ہو سکتی ہے سائنس، لیکن اس سے دور کروانے والی ہرگز نہیں ہو سکتی. ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آیت بڑے غور کرنے کی ہے. 1400 سال تقریباً 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کا ترجمہ سنیے اور خود قرآن کے حق ہونے کی آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا ضمیر گواہی دے گا اور ہر ایک انصاف پسند آدمی اس بات کی ضرور گواہی دے گا. اس میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے کہا اے ان قریب ہم کائنات میں سنريهم آیاتنا، ان قریب ہم کائنات میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے ان لوگوں. اس زمانے میں اتنی ساری نشانیاں نہیں تھیں، لیکن اس کے اتنی زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ اس پر سے پردے ہٹے نہیں تھے. اور راز میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے، کائنات کیسے چلتی ہے اور کوانٹم فزکس کیا ہے، بہت ساری چیزیں جس کا آج کی سائنس نے جس کو ریویل کیا ہے، آج کی سائنس نے جس پر ریسرچ کی ہے، اس زمانے میں نہیں تھی. لیکن اللہ نے کیا کہا ان قریب ہم دکھائیں گے کائنات میں ہماری نشانیاں دکھائیں گے، وہ بھی انفسہم، اور تمہارے اندر خود ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اور جو میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس سے کتنی ساری ایسی چیزیں پتہ چلی ہیں کہ آدمی کا بدن کس طرح فنکشن کرتا ہے، اس کا نظام کیسے چلتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ ریویل ہوئی ہیں. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کی ہے اور سمجھنے والے صرف اس کو ریویل کر کے، اس پر ریسرچ کر کے، اس میں تحقیق کر کے سمجھ بیٹھے ہیں کہ برا نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اللہ نے کہا حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اس نظام کو جو ریویل کیا ہے اور اپنی قدرت کا جو مظاہرہ کیا ہے اور اپنی قدرت کو جو سمجھایا ہے، یقیناً یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. جو بھی سائنس کی ترقی ہوئی، جو بھی انسان نے ترقی کی، چاہے میڈیکل سائنس ہو، دوسرے اعتبار سے اسپیس ٹیکنالوجی ہو، جو بھی ہو، یہ جو ریویلیشن ہے یہ تمام کی تمام کائنات کے پردوں کو اٹھانا یہ یقیناً اللہ کی مرضی سے ہے. اور کیوں کیا ہے اللہ نے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے، یہ بات اور واضح ہو جائے اور کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے، یہی سچا مذہب ہے، یہی قرآن کریم سچا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو پالنے والا ہے. لہذا قرآن کریم کی یہ جو بات ہے کہ وہ معجزہ ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے معجزہ ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے انسان اس کے سامنے عاجز ہے، انسان کی عقلیں، اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے بالکل عاجز ہیں.